ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے ریتی میں 4 لکیریں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا جانتے ہو کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں ڈالی؟ فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے لکیریں کیوں ڈالی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 لکیروں میں کی ہر ایک لکیر کائنات کی ایک عظیم عورت کی مثال ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے یہ 4 داخل ہونے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور ان کے مفہوم سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت اور اس کا اردو مفہوم آپ سب کو IREF کی محترمہ خاریہ سنائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شعبہ خواتین IREF کی جانب سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور اس نشست کی شروعات سورہ فاتحہ کی تلاوت اور مفہوم سے کرنے کی سعادت لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں صرف کائنات کے رب اللہ کے ہی لیے ہیں، جو نہایت مہربان اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کا اکیلا فیصلہ کرنے والا مالک ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سوائے آپ کے اے اللہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ کے سوا کسی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ، آپ کا پسند کیا ہوا سیدھا راستہ چلا دیجیے، وہ راستہ جس پر ہم سے پہلے چلنے والوں کو آپ نے انعامات عطا کیے۔ اس راستے سے بچائیے جس پر چلنے والوں کو آپ نے عذاب دیا، اور اس راستے سے بچائیے جس پر چل کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اب میں جناب عمران کی سب سے چھوٹی بیٹی کو دعوت دیتی ہوں کہ
کہ وہ آئے اور اپنی مختصر سی تقریر دیں۔ امت المہمین۔ الحمدللہ فاتح والصلاة والسلام علی من لا نبی پاتا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected Madam of Content and all the sisters in the audience, and welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Meaning the peace, mercy and blessings of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. My topic of my talk is my Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam upon Makkah. His father's name was Abdullah. His mother's name was Bibi Amina. Allah subhanahu wa ta'ala has sent many prophets. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our last prophet. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم اللہ۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور جناب عمران کے استاد ہیں، جن سے متاثر ہو کر ان دونوں نے شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسلامک دعوتی کام کی شروعات کی۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ غیر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غلط عمل کرنے والے مسلمان بھی صحیح عمل کرے جو کہ قرآن اور حدیث با فہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو۔ ہر اتوار یعنی ہر سنڈے کو IREF پر مرد و خواتین کے لیے جناب عمران کا انگریزی میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام اور صفت پر دوپہر 3:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک یعنی 3:30 PM سے 5:30 PM تک بیان ہوتا ہے، اور اس پہ غیر مسلم مرد اور خواتین بھی شرکت کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ آج یعنی 16 جنوری سن 2016 عیسوی سے بروز ہفتہ سے صرف خواتین کے لیے بیانات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کی ہر دل عزیز مقررہ محترمہ امت المتین کی اصل تقریر کے علاوہ خود میں بھی تقریر کیا کروں گی۔ محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے، جس کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کی دعوت کے کام کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج محترم امت المتین 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین کا کام انجام دینے سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ
محترمہ امت المتین کی تقریر کے بعد آپ سب لوگ کو ان سے سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا، تو آپ لوگ اس وقت ان سے اپنے سوالات کر سکتی ہیں، لیکن تقریر کے دوران نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے تقریر بعنوان اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتوں پر اپنی بیان شروع کریں۔ محترمہ امت المتین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کی ناظمہ سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں IREF کے نئے دفتر میں سب سے پہلی مرتبہ مخصوص خواتین کا پروگرام کرنے کی توفیق دی، اور اسی اعتبار سے میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب یہاں پر IREF کا یہ سب سے پہلا مخصوص خواتین کا پروگرام نئے IREF کے دفتر میں، اس میں آپ لوگ شرکت کرنے آئیں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فہم اور منہج پر چلنے اور دوسروں کو اس پر چلنے کی دعوت دینے کی توفیق دیں، آمین۔ اور جو کچھ دنیاوی رکاوٹیں اس بیچ آتی ہیں، اللہ اس کو اپنی قدرت کے مطابق دور کر دیجیے، آمین۔ آج کا جو میرا عنوان ہے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں، ماشاءاللہ یہ عنوان بھی بڑا مبارک عنوان ہوگا، کیونکہ ہم سب سے پہلے اس عنوان پر غور و فکر اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم نہ صرف دنیا کے نزدیک سب سے اہم عورت بننا نہیں سیکھیں گے، بلکہ اللہ کے نزدیک کامیاب، اہم اور اللہ کے نزدیک نیک عورت کیسے بنے، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ میرا یہ عنوان لینے کا مقصد یہی ہے کہ آج جو ہم عورتیں دنیا کی کوئی بھی غیر اسلامی تہذیب، جیسے کہ آج کل کی مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن وغیرہ سے متاثر ہو کر ہم اسلام کی تعلیمات سے دور جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے خود پریشانیاں کھڑی کر رہی ہیں یا پھر کسی نہ کسی ظلم کا ہم شکار ہو رہی ہیں۔ آج کی میری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ آج ہم مسلم عورتیں آج کی کسی دنیا کی کامیاب عورت، جس کو دنیا کامیاب کہتی ہے، اس کو جو ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں، تو ایسا ہم بالکل نہ کریں، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک جو ہیں اس کے جیسا ہم بن جائیں، ان سب کے جیسا ہم بن جائیں، آمین۔ آج کا جو میرا عنوان ہے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں، یہ عنوان کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو چند قرآن کی آیتیں بتانا چاہتی ہوں، جس سے کہ ہم کو آج کا عنوان سمجھ میں آئے گا۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش، انسانوں کا وجود، اس کے بارے میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اے انسانوں، اللہ کہتے ہیں اللہ نے تم کو سب سے پہلی مرتبہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم سب کو بے شمار قبیلوں میں بانٹ دیا، اور اللہ کہتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے جیسے کہ کئی مرد اور عورت دنیا میں پیدا کر دیے ماشاءاللہ،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ یا بندی کون ہے؟ چاہے وہ بندہ یا بندی کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ بندہ یا بندی دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو یا رہتی ہو، لیکن صرف اللہ سے ڈرتا ہو، اور اللہ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی زندگی کا مقصد بتایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اور ماشاءاللہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کے لیے سب سے بہترین مثال بنایا ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بہترین مثال بنایا، اس کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں آیا ہے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتیں، یہ عنوان ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر مبنی ہے، جس کا ذکر مسند احمد حدیث کی کتاب جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2901 میں آیا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ صحابہ کے ساتھ ریتی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے ریتی میں 4 لکیریں ڈالی اور صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا جانتے ہو کہ یہ 4 لکیریں میں نے کیوں ڈالی؟ فرما بردار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے لکیریں کیوں ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 4 لکیروں میں کی ہر ایک لکیر کائنات کی ایک عظیم عورت کی مثال ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتیں ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے یہ 4 داخل ہونے والی ہیں۔ ان 4 عورتوں کا نام، نیک عورتوں کا نام جو ہم سب عورتوں کے لیے مثال ہیں، وہ 4 عورتوں کے نام کیا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران علیہ السلام، اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام۔ انشاءاللہ آج میں اپنی تقریر میں ان 4 اللہ کے نزدیک سب سے نیک عورتوں کی سیرت کے چند اہم پہلو بتاؤں گی، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ ان کے طرح اللہ کے نزدیک نیک ہو جائیں، آمین۔ ان 4 نیک اللہ کے نزدیک عورتوں کی سیرت بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اپنی تقریر میں ان 4 نیک عورتوں کو تاریخی ترتیب یعنی کرونالوجی کے مطابق بیان کروں گی۔ تو اس کا مطابق یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نمبر پر آئیں گی آسیہ علیہ السلام، پھر آئیں گی مریم علیہ السلام، پھر آئیں گی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آئیے سب سے پہلے بتا دوں سیرت آسیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ آسیہ علیہ السلام کے بارے میں ہم عورتیں جو عام طور پر جانتی ہیں وہ یہی ہے کہ آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اٹھا کر اپنے محل میں پال پوس کر بڑا کیا، اور ایسے ہی چند دوسری باتیں ہم جانتی ہیں، جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آسیہ علیہ السلام اللہ کے نزدیک نیک بندی کیسے بنی۔ عموماً ہم عورتیں بھی اپنا نام آسیہ رکھتی ہیں۔ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی میں آسیہ لفظ 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے الف سین یا اور ایک ہے عین صاد یا، اور دونوں کے معنی الگ ہیں۔ الف سین یا یہ جو نام آسیہ ہے، اس کا مطلب کسی کی مدد کرنا ہے،
اور عین سودیا سے جو نام آسیہ آتا ہے اس سے مطلب ہے نافرمان. یہی وجہ ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس کا نام آسیہ تھا جو عین سودیا سے تھا اس کو بدل کر جمیلہ رکھنے کے لیے کہا, کیونکہ آسیہ وہاں پر نافرمان اس کا معنی ہے. ہماری آسیہ علیہ السلام کا نام الف سین یا سے ہے جس کا معنی کسی کی مدد کرنا ہے. آسیہ علیہ السلام انتہائی ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں. اب بادشاہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کا گزارا بڑے عالیشان محل میں عیش و آرام میں ہوا, لیکن ان کی زندگی کا آخری وقت نے انہیں اللہ کے نزدیک نیک بنا دیا. میری پیاری بہنوں, ذرا آپ لوگ غور کیجئے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے ظلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمیں پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش یعنی سب سے زیادہ گنہگار ظالم اللہ کا نافرمان فرعون تھا, لیکن اس کے کفر نے اس کی بیوی یعنی آسیہ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, کیونکہ ہماری آسیہ علیہ السلام نے فرعون کے دیے ہوئے عیش و آرام کو انہوں نے ناپسند کیا اور پھر انہوں نے فرعون کا ظلم سہنا اپنے لیے پسند کر لیا, کیونکہ وہ اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارنا نہیں چاہتی تھی. یہ مخصوص عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ہم تمام عورتوں کے لیے آسیہ علیہ السلام کو ہمارے لیے مثال بنا دیا, کیونکہ آسیہ علیہ السلام فرعون جیسے ظالم کا ظلم بھی سہتی ہیں اور ساتھ میں ڈنکے کی چوٹ پر اللہ ہی کی عبادت کرتی, جو آج آپ اور میں جیسے مسلمانوں کی بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور آسیہ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت اسی لیے بھی کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ وہ تو عورت ذات ہیں, فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گی جبکہ فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. لیکن آسیہ علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ مجھے ایمان پہ ہی موت آنا ہے. آسیہ علیہ السلام کی سیرت پر اگر ہم غور کریں کہ فرعون جیسے ظالم کا ظلم سہتے ہوئے انہوں نے, آپ اس بات پر غور کیجئے کہ ہمارے اور آپ کے جیسے احساسات رکھنے والی, خواہشات رہنے والی, بلکہ ہم سے بڑھ کر لاکھوں درجے بہتر عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی ملکہ آسیہ علیہ السلام یعنی کوئین آسیہ علیہ السلام نے اپنے جسم پر ظلم کو سہنا نہ صرف بہتر سمجھا بلکہ سانس لینے کی طرح ضروری سمجھا, تاکہ اس کے ذریعے ان کا ایمان اللہ پر بچ جائے, چاہے اس کے لیے ان کے ٹکڑے ہو کر ان کی جان نکل جائے. قرآن مجید میں اگر ہم سورہ تحریم پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11, اس آیت کی اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں تفسیر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ظالم فرعون آسیہ علیہ السلام کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اتنا مار کھلاتا کہ آسیہ علیہ السلام درد کی تاپ نہ لا کر بے ہوش ہو جاتی, اور کئی بار تو ظالم فرعون خود آسیہ علیہ السلام کو اتنا مارتا کہ وہ پھر بے ہوش ہو جاتی. اور جب آسیہ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتی تو گرمی جو تھی اس وقت, گرم ریگستان کی گرمی اور پھر تپتی دھوپ میں گرم ریتی میں آسیہ علیہ السلام کو وہ بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنی بندی سے اتنی محبت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آسیہ علیہ السلام کو ایک مخصوص مدد کرتے, اور وہ مدد کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے کہ تم اپنے پر آسیہ علیہ السلام کے اوپر پھیلاؤ تاکہ اس کی چھاؤں کے ذریعے آسیہ علیہ السلام کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو. سبحان اللہ. جب آسیہ علیہ السلام ہوش میں آتی تو ان کو خود اس اللہ کی مدد کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی وہی آسیہ علیہ السلام جبکہ وہ جانتی ہیں کہ پھر بے ہوش ہونے تک فرعون ان پر ظلم کرے گا, فرعون کے سامنے دلیری سے پوچھتی ہیں, بڑی ہمت سے پوچھتی ہیں کہ میرا گود کا بچہ میرے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کس حال میں ہیں, اور کیا انہوں نے فرعون کی ناکامیوں کو, فرعون کی چال بازیوں کو ناکام کیا یا نہیں. جب کبھی وہ یہ سوال کرتی تو ان کو جواب ملتا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی غالب رہے تو بوڑھی اور کمزور آسیہ علیہ السلام فرعون اور اس کے سپاہیوں کے سامنے بڑے رعب سے اللہ کا نام لیتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، یہاں تک کہ کمبخت فرعون انہیں پھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا، یہاں تک کہ فرعون نے اب آسیہ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ٹھان لی۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم ریگستان کا سب سے وزنی پتھر تلاش کر لے کر آؤ، جس کو ہم گنڈو کہتے ہیں یا پھر بولڈر جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا وزنی پتھر لے کر آؤ اور میری بیوی آسیہ علیہ السلام کے سر پر ڈال کر ان کو مار دو۔ جب فرعون کے سپاہی آسیہ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے سر کے پاس گئے، اور ہماری بیوی آسیہ علیہ السلام اس وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کری ہوئی تھی، اور اللہ کی یہ مدد ہوئی کہ اللہ اپنی اس بندی سے اتنی محبت کرتے کہ اللہ نے آسیہ علیہ السلام کو ان کا جنت کا محل آسمان میں دکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آسیہ علیہ السلام وہ محل دیکھتے ہوئے اللہ سے اتنی پیاری دعا انہوں نے کی کہ اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا ذکر اس قرآن میں کیا۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11۔ آسیہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب مجھے آپ کے عرش کے قریب جنت میں گھر دے دیجیے۔ اندازہ کریے میری بہنوں، کیسے وقت میں وہ کیسی دعا مانگ رہی ہیں، وہ بوڑھی کمزور، اب ان کو معلوم ہے کہ اب ان کو مرنا ہے، اتنی پیاری دعا انہوں نے کی اللہ سے کہ اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے اس دعا کو ہم سب کے لیے مثال بنا دیا۔ اور آسیہ علیہ السلام جب یہ دعا کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے آسیہ علیہ السلام اپنی روح فرشتوں کے حوالے کر دیتی ہیں، یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب فرعون کے سپاہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ وزنی پتھر آسیہ علیہ السلام کے اس جسم پر وہ پھینکتے ہیں جس میں سے اللہ نے پہلے روح نکلوا دی تھی، یعنی آسیہ علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نہ آپ کا شوہر فرعون ہے، نہ آپ کا بھائی فرعون ہے، نہ آپ کا باپ فرعون ہے، بلکہ ہم سب تو مسلمان گھر میں پلے بڑے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے آپ ٹھکرا رہی ہیں، یا کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے کوئی روک تھام نہیں، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ ہم اپنے آپ سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں۔ تو لہذا میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب اللہ کی فرمانبرداری میں جٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ وقت نہ لائیے کہ اللہ آپ پر کوئی ظالم کو مسلط کرے۔ اور اگر ایسا ہوا تو پھر اب تک کی زندگی جو ہم نے گنہگاری میں گزاری، اس سے یہی لگتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام جیسا ایمان تو ہمارے اندر نہیں، بلکہ تھوڑا بھی ظلم اگر ہم پر ہو جائے تو کہیں ہم اللہ پر ایمان سے ہم مکمل طور پر کہیں ہٹ نہ جائیں، ایسا کبھی نہ ہو ہمارے ساتھ۔ تو آپ اللہ کی فرمانبرداری میں ہمیشہ کے لیے جٹ جائیے۔ یہ تھا سیرت آسیہ علیہ السلام۔ اب آئیے میں اللہ کے نزدیک دوسری سب سے نیک عورت تاریخی ترتیب کے مطابق بتاتی ہوں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران علیہ السلام۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 جو قرآن کا ہے، اور قرآن کا سورہ نمبر 19 جو خود سورہ مریم کہلاتا ہے، اس میں مریم علیہ السلام کی سیرت کے اہم پہلو موجود ہیں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایک نیک مرد بچہ عطا کریے تاکہ میں اپنے اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اللہ نے لڑکا نہیں دیا بلکہ لڑکی دی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ہی ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے خالو زکریا علیہ السلام کو سونپ دی گئی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، ان کے گھر والے، یہ لوگ یہ بات بالکل واضح طور پر جان چکے تھے کہ مریم علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے جو نشانیاں ظاہر ہوتی
وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بڑی خاص بندی ہے. کیونکہ جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے صبح کے وقت ملنے جاتے تو مریم علیہ السلام کے تکیے کے نیچے یا پھر محراب میں تازہ اور خوشبودار میوے دیکھتے، اور وہ میوے بھی ایسے میوے ہوتے کہ وہ کسی دوسرے موسم کے ہوتے اور اس موسم کے نہیں ہوتے جب رکھوا دیے گئے تھے، کیونکہ اللہ کا خاص کرم تھا مریم علیہ السلام کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس وہ میوے پہنچا دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی دوسرے موسم کے میوے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سرما کا موسم ہے یعنی ونٹر سیزن ہے تو گرما کے موسم کے میوے ہوتے، اور گرما کا موسم ہوتا تو سرما کے موسم کے میوے ہوتے. اب جب ہماری مریم علیہ السلام اتنے بہترین ماحول میں پرورش پا رہی ہیں، ان کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ان کی جوانی میں اللہ کس آزمائش سے گزاریں گے، اور کتنا پیارا بیٹا ہوگا ان کا، اور کتنا عظیم رسول ان کو اللہ بیٹے کے طور پر عطا کریں گے. مریم علیہ السلام کی پرورش کو دیکھ کر، مریم علیہ السلام کا جو اللہ پر ایمان تھا، اس کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام ان کے خالو جو خود ایک اللہ کے نبی ہیں، وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اللہ سے، جبکہ وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے اللہ سے نیک لڑکے کی دعا کی، اور اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام بیٹے کے طور پر دیا، جو بعد میں اللہ کے ایک نبی بنے، جس کے بارے میں یعنی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے نیک اور پاک دامن یحییٰ علیہ السلام ہے. اب مریم علیہ السلام کو اتنا پیارا ماحول، اتنی پیاری پرورش مل رہی ہے، اور ان کو ماشاءاللہ مریم اسی لیے بھی کہا گیا کیونکہ وہ انتہائی گوری اور انتہائی خوبصورت تھیں، اور مریم کہتے بھی ہیں جو انتہائی گورے اور انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں. تو لہٰذا مریم علیہ السلام اب اس پرورش میں اپنی نوجوانی کو پہنچی تو وہ ایک بہت ہی گوری، بہت ہی خوبصورت اور ایک نوجوان لڑکی بن چکی تھی. اب جب مریم علیہ السلام اپنی بھری جوانی میں تھیں اور لوگ اب مریم علیہ السلام کے گھرانے کو، یعنی خود مریم علیہ السلام کے گھر کے فرد زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی، ان کے تمام گھر والے، اور خود مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی لوگ دیتے. جہاں معاشرے میں اتنی گندگیاں موجود تھیں، خاص طور پہ زنا جیسا گناہ اتنا عام تھا، لیکن محلے والے، معاشرے والے گواہی دیتے، یقین کرتے کہ اس گھرانے کا ہر فرد اس ہر گندگی سے پاک صاف ہے. اب مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو نصیحتیں کرتے، لوگ اپنے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی مثال لوگوں کو دیتے، اپنی بیٹیوں کو دیتے. اب اس پورے ماحول میں اللہ کی طرف سے مریم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے اور مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو ایک بیٹا اللہ کے دینے والے ہیں، آپ حمل سے ہونے والی ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا ہی نیک بیٹا دینے والے ہیں. مریم علیہ السلام، معصوم مریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری شادی نہیں ہوئی اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو میرے قریب آنے نہیں دیا، فرشتوں نے بڑا پیارا جواب دیا. فرشتوں نے کہا فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائش سے ہی اپنا رسول بنا کر بھیجیں گے. آپ کا بیٹا پیدائش سے ہی بڑے لوگوں کی طرح بات چیت کرے گا، آپ کا بیٹا لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا، اور دیگر باتیں فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو سنائیں. آپ لوگ غور کیجئے کہ اس پورے واقعے میں مریم علیہ السلام پر کیا آزمائش گزری ہوگی. اس کی مثال دے دیتی ہوں. آپ میں سے جو یہاں پر شادی شدہ نہیں ہیں وہ اچانک سے اپنے گھر والوں کے بیچ میں جائیں اور محلے والوں کے بیچ میں جا کر کہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، میری شادی نہیں ہوئی اور میں پریگننٹ ہوں، اور آپ اپنے تمام لوگوں سے کٹ کر حمل کے پورے 9 مہینے گزار کے اب بچے کو اپنے گھر والوں اور محلے والوں کے بیچ میں آپ لے کر آئیں، تو لوگ کیا باتیں نہیں کریں گے، کتنی گندی باتیں نہیں کریں گے. پھر آپ کیا رد عمل کی توقع رکھیں گے، کیا ریاکشن ایکسپیکٹ کریں گے؟ لوگ تو گندی ہی باتیں کریں گے. تو اب سوچئے مریم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ملی کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، ہماری فرما بردار مریم علیہ السلام
جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو یہ اولاد ہونے والی ہے، اللہ نے کہا کہ اپنی بستی والوں سے کٹ کر، خاندان والوں سے کٹ کر حمل کے 9 مہینے گزارو، اللہ آپ کے رزق اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور جب بچے کو اپنے محلے والوں میں لے کر جاؤ اور جب کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہو گیا تو بس بچے کی طرف اشارہ کر دے گا. انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور اللہ کی مدد سے یہ معجزہ ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش سے ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی. اور بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے مجھے تورات زبور سکھائی، مجھے انجیل عطا کی، اللہ نے مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور اپنی ماں سے نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا. تو یہ تھا مختصر میں سیرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. اور جب لوگ اس سیرت پر اگر آپ غور کریں گے کہ جب لوگ اتنا سب سننے کے بعد، اتنا بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا، اس کے باوجود گنہگار یہودی مریم علیہ السلام کو اتنی گندی گندی ان پر تہمتیں باندھتے کہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا کہتے ہیں، استغفر اللہ. یعنی مریم علیہ السلام کے زنا سے پیدا ہونے والی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ. آپ سوچئے کہ ایک عام پاک دامن عورت اگر ایسے کوئی الفاظ سنے گی تو وہ تو خودکشی کر لے گی. لیکن یہاں بات کر رہے ہیں ہم مریم علیہ السلام کی، جبکہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 میں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور فرشتوں نے کہا اے بی بی مریم، اللہ نے آپ کو کائنات کی تمام عورتوں میں فضیلت بخشی اور اللہ نے آپ کو تمام کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ پاک دامن بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے تعلق سے فرماتے ہیں حدیث میں کہ جب کبھی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چمٹی لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ روتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے وقت شیطان چمٹی لینے میں ناکام رہا. اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی بڑی اہم فضیلت یہ بھی رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ان کی لخت جگر بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سوائے مریم علیہ السلام کے. اب آئیے میں آپ سب کو اللہ کے نزدیک تیسری سب سے نیک عورت تاریخی ترتیب کے مطابق بتاؤں، اور وہ ہیں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی اصلاحی بات کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ کئی لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام غلط طریقے سے لیتے ہیں. ان کا نام اصل میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ہم عام طور پر ان کو ختیجہ کہتے ہیں، دراصل نام ہے خدیجہ جس کے ہجے ہیں خا دال یا جیم اور ہا، اور اگر انگلش میں لکھنا ہے تو ہوگا KHA یا پھر QHADIJAH. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اگر میں بتانے بیٹھ جاؤں تو پھر کئی مہینے یا سال نکل جائیں گے، لیکن ان کی عظمت کا حق میں ادا نہیں کر پاؤں گی، یہ ہم میں سے کوئی نہیں کر پائے گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ محبوب بندی ہے، وہ خوش نصیب بندی ہے جس کو اللہ نے خود محبوب رکھا، اور اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت والی بیوی ان کو بنایا. ہم سب جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خود مختار، سیلف میڈ، انتہائی پیسے والی اور اس دور کی کامیاب ترین تاجرہ تھیں یعنی بزنس وومن تھی. مکے کے لوگ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ان کا ماشاءاللہ اتنا ذکر کرتے، ان کی اتنی عزت کرتے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، ان کی امانت داری، ان کا خیر خیرات کرنے کا جذبہ، ان کی شرافت لوگوں میں ان کو بڑا ہی مشہور اور عزت والا بنا چکا تھا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے
وہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور چند تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 1 بار بیوہ اور 1 بار مطلقہ تھیں۔ اب جب اتنی بڑی تجارت کی وہ مالکہ ہیں، اتنی بڑے بزنس امپائر کی وہ ملکہ ہیں، تو پھر ان کو کئی مرتبہ اپنے مرد غلاموں اور نوکروں پر بھروسہ کرنا پڑتا، اور کئی بار یہ بے وفا مرد غلام اور نوکر ان کو بزنس میں ان کے نقصان کر دیتے۔ لہذا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی امانت دار اور شریف ملازم کی تلاش میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کرنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کی ذمہ داری سونپنے کا مقدر کر دیا۔ اور اب اس کے بعد کیا پوچھنا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کا انداز تجارت، وہ اتنا متاثر ہو گئیں کہ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کو ابو طالب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا پیغام پہنچا دیا، بلا یہ سوچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 15 سال کے چھوٹے ہیں۔ ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا، اور ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جبکہ نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال کی تھی۔ ماشاءاللہ نکاح ہونے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے مکمل نگرانکار بن چکے تھے، اور نکاح کے صرف 8 سے 10 سال میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اتنے بڑے پیمانے پر پھیلا اور اتنا فائدہ ملا کہ خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکے کے دوسرے تاجروں کے بس کی بات ہی نہیں تھی، انہوں نے ایسا کبھی سوچا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے اب اتنا نواز دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی نسلیں اب صرف بیٹھ کر کھا سکتے تھے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اولاد ہوئی، اور جو ماشاءاللہ پورا ایک ماحول گھر میں بنا ہوا تھا، بڑی امیری، بڑی خوشحالی کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر ہونے والے گناہ اور گنہگاروں کا ماحول دے کر گھٹن محسوس ہونے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیوی، پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مکے کے اس ماحول میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، تو لہٰذا میں اپنا وقت اکیلے میں گزارنا چاہتا ہوں، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کو یاد کر کے سکون محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی ہی امانت دار، پاک دامن اور فرمانبردار بیوی تھیں، انہوں نے فوری ہاں کر دی، بلا یہ پوچھے اور ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا کہ پھر کاروبار کون سنبھالے گا، بلکہ ان کو اپنے شوہر کی مرضی کی اہمیت، شوہر کی پسند کی اہمیت، شوہر کے سکون کی اہمیت اس قدر فطری طور پر زیادہ تھی کہ انہوں نے ہاں کر دی، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کے سامنے ان کے کاروبار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کو بار بار جاتے اور ماشاءاللہ سکون اختیار کرنے کی کوشش وہاں کرتے، بالآخر ایک موقع وہ آیا جہاں پر ہم سب جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے غار حرا سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار سے، سردی سے کانپ رہے تھے، اور ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کمبل اڑائی اور بڑے آرام سے دریافت کیا کہ اے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنا پریشان ہو گئے؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا واقعہ بیان کیا کہ ایک جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ پر قرآن نازل کی، اور اب میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ انسانی فطرت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ڈرے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا احسان دیکھیے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے، کیونکہ آپ، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول ضرور بنایا ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر رسولوں اور نبیوں کے کردار موجود ہیں،
کیونکہ مجھ سے بہتر آپ کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہمت بنی ہوگی، کتنا بڑا ہمت کا کام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت ساتھ دیا جس کی ہمت بننے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ اب بار بار غار حرا کو جاتے وحی کے انتظار کے لیے، یعنی پھر سے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور پھر ماشاءاللہ قرآن نازل ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کو جاتے، وہ پہاڑ چڑھ کر غار کے اندر جاتے، ہماری بیوی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ تیار کر کے غار حرا کو چڑھ کے جاتی۔ اگر آج آپ اور میں غار حرا کے پہاڑ پر چڑھیں گے تو تھک کر بے دمی ہو جائیں گے، اس کے باوجود کہ سعودی حکومت نے باضابطہ 1000 سیڑھیاں اس پر لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب غار حرا پر چڑھ کے جاتی، اس پہاڑ چڑھ کے غار حرا میں جاتی توشہ لے کر، تو ان کی عمر 55 ایئرس تھی، 55 سال کی وہ تھیں، لیکن اللہ پر ایمان اور اپنے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے ان کو ان کی عمر بھلا دیا، اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ اپنی اس بندی سے اتنی محبت کیے کہ اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے زندہ رہتے وقت ہی بڑا عظیم تحفہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا۔ اب جانتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7497 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا کا پہاڑ چڑھ کے آپ کے پاس توشہ دینے آنے والی ہیں، تو لہٰذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اللہ کی جانب سے صرف اسی لیے آیا ہوں کہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی سلام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا دینا اور انہیں خوشخبری دینا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں قصب کا محل تیار رکھا ہے، جو جنت کی سب سے بڑے موتیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس محل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ تھکان ہوگی اور نہ ہی شور شرابہ، بلکہ سکون ہی سکون ہوگا۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ اللہ جانتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 55 سال کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے وہ اتنا تھک جاتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی تھکان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی ظاہر نہیں کیا، احساس کبھی ہونے نہیں دیا۔ لیکن آپ غور کیجئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی تھکان اللہ سے کیسے چھپاتی، جبکہ اللہ تو الرحمن اور الرحیم ہے، اور اللہ اپنے بندے کے نیک عمل کو جب تک اجر دیے نہیں چھوڑتے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ لوگ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو چکا۔ 4 جو بیٹیاں ہیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 4 بیٹیاں ان کو ہوئی ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پیدائش کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امت کی مائیں کہا ہے، جس کا ذکر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں تمام مسلمانوں کی ماؤں کی طرح ہے۔ تو گویا ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امت کی سب سے پہلی مسلمان، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلی امتی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
پوری امت کی سب سے پہلی ماں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے 2 احادیث اور 1 آیت بتاتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت کو انشاءاللہ یہیں مکمل کر دوں گی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور بیوی ہیں جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے میری کسی سوتن سے جلن نہیں ہوئی سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا ذکر کرتے کہ ایک مرتبہ میں نے جذبے میں پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ آپ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچ سکتے؟ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا، کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ نے میرے دل میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت بھر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے ہیں، او عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میری خدیجہ وہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا، اس نے سب سے پہلے، جبکہ مکے والے میرے خلاف تھے، مکے والوں نے مجھے اتنی تکالیف مجھ پر گزاری، یہاں تک کہ تمہارے قبیلے والے میرے خلاف تھے، مجھے ایسا لگتا کہ پوری دنیا میرے خلاف ہے، ایسے حالات میں میری سب سے پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والی بیوی آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے اپنا پورا مال، اپنی دولت اللہ کے دین کی دعوت کے لیے وقف کر دی، اور اس نے میرے ساتھ اتنی تکالیف جھیلی کہ یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ کو اتر گئی، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دی ہے۔ آپ لوگ غور کریے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ قرآن مجید کے نزول کے شروع کے سالوں میں ہوا ہے، اور وہ ہے شیبہ کی وادی کا واقعہ۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ توحید کا کام بہت بڑھ چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف توحید کے کام پر لگے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کو بھی چھوڑ چکے ہیں، تو ہماری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس توحید کی دعوت کے کام کے لیے جو کچھ میرے تجارت سے، کاروبار سے اب تک کمائی ہوئی ہے، اسے اللہ کی توحید کے لیے وقف کر دیجئے، اور آپ بھی پلیز اس کو استعمال کریے۔ یہ وہ جذبہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، یہاں تک کہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے تمام بچے اور ابو طالب کے دوسرے گھر والوں کو شیبہ کی وادی میں حصار کر دیا تھا، یعنی گھیر لیا تھا، تاکہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان تک نہ پہنچے۔ آپ لوگ تعجب کریں گے جان کر کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے پتے کھا کر گزارا کرتے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سخت تکالیف میں ایک مرتبہ بھی اپنے چہرے پر انہوں نے مسکراہٹ کو نہیں چھوڑا، اور بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے، اور اے میرے شوہر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حق پر ہیں۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبہ کی وادی کی تکالیف سے میری خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو چکی، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس قدر غمزدہ ہو گئے کہ بہت ہی زیادہ خاموش رہنے لگے۔ اس سے اندازہ کریے میری بہنوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوش نصیب تھیں کہ اللہ نے تو محبت کی، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی، سب سے بڑھ کر اللہ نے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں ایک بہت ہی اہم خوشخبری دی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ اور صحابیات سے اللہ راضی ہیں۔ اسی لیے جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا آپ معنی جانتے ہیں؟ ایک مخصوص بات اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب سے اونچا مقام ان تمام صحابہ صحابیات میں ان صحابہ صحابیات کا ہے جنہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے آئے، اور اسی ترتیب سے بعد والوں کو اونچا مقام دیا گیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام، سب سے عظیم ہماری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اب آئیے میں آپ سب کو اللہ کے نزدیک چوتھی سب سے نیک بندی تاریخی ترتیب کے مطابق بتاؤں، اور وہ ہیں فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جن کا بعد میں نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جن کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اگر ہم غور کریں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم خوبی یہ رہی کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد میں تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ بڑا پیارا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح چلتی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتی تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح بات کرتی تھی وہ اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بات کرتی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خوبی یہ رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں کہا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی بڑا لیسن ہے، وہ یہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیبہ کی وادی کی 3 سال کی تکالیف ہوئیں، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں انتقال اس تکلیف سے ہوا، خود فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال اس واقعے کے بعد ہوا، جبکہ ان کی عمر وہ وقت صرف 6 سے 7 سال تھی۔ جب وہ اتنی بیمار ہوگی 6 سے 7 سال میں، اور ان کے انتقال کی وجہ یہ شیبہ کی وادی کے تکالیف ہوئے، جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں 2 راز کہے، جیسے ایک راز پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رو پڑی، دوسرے راز پر وہ ہنس پڑی۔ ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ پہلے راز پر آپ رو پڑی اور دوسرے راز پر ہنس پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری بیٹی، میرے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، جس پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رو پڑی۔ اور بعد میں میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری بچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی عورتوں کی سردار آپ رہیں گی، جس کے اوپر میں ہنس پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ خوبیوں والی ایک عورت تھی ماشاءاللہ، جہاں پر وہ فرما بردار بیٹی کا کردار نبھا رہی ہیں، وہاں فرما بردار بیوی کا بھی نبھا رہی ہیں، اور پھر ایک بے مثال ماں کا بھی زبردست کردار نبھا رہی ہیں۔ تو آپ لوگ سوچئے کہ اتنی خوبیاں وہ ایک ساتھ کیسے رکھ رہی ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے پیارے ماں باپ ملے کہ وہ اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ فرمانبردار بیٹی بن گئی۔ تمام بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ماں باپ کی بڑی فرمانبرداری کرتی۔ ان کے ماں باپ بھی کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ، اور وہ اپنے شوہر کی اتنی فرمانبردار بیوی تھیں کہ اور ان کو شوہر بھی کون ملے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شوہر، اور وہ جانثار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بھی بنی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم 2 واقعے سنیں گے تو ہم عورتوں کے لیے آج کل کے ماحول میں خاص طور پر بڑی ہی نصیحت ہو جائے گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث و تکرار کے بعد
لوٹ کر اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی، اور فوری اپنی لڑکی سے پوچھا، بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری ان سے بحث و تکرار ہو گئی اور وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ سننا ہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ اور اپنے شوہر کے ساتھ آنا۔ ایک فرمانبردار بیٹی کے ناطے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو منا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو آتا دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو یہاں سے لوٹتے وقت اگر تو موت کے حوالے ہو جاتی تو شاید تیرا باپ یعنی میں نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ تم نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور پھر یہاں پر آئی تھی۔ اس سے ہم کو تربیت یہ ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی مرضی اور شوہر کی رضامندی کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تاکہ میں اپنے گھر کے لیے آپ کے پاس سے کوئی غلام یا نوکر لے آؤں جو میرے بابا آپ کے پاس جہاد میں قید ہو کر آئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت کی جو ہم سب کے لیے کام آنے والی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ سکھاؤں جو تمہارے لیے ایک نوکر سے بہتر ہوگا، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3113 میں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں ایک آخری حجاب کے تعلق سے ہم سب کے لیے نصیحت کا سبق بتا دوں، اور اسی کے ذریعے میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار وصیت کرتی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو تابوت جیسے بکسے میں رات کے اندھیرے میں تدفین کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری میت پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر پڑے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دیا۔ تو یہ تھا مختصر میں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آج میں آپ سب کے سامنے اللہ کے نزدیک یہ 4 سب سے نیک عورتوں کی سیرت سے جو 4 اہم باتیں نتیجے کے طور پر بتا کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گی۔ سب سے پہلی بات، آسیہ علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہ سبق ملا کہ چاہے آپ کا شوہر فرعون جیسا ظلم کرے یا پھر کوئی اور آپ پر ظالم ہو، تب بھی اللہ پر ایمان کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دینا، چاہے اس کے لیے آپ کی جان چلی جائے یا پھر آپ کو دنیا میں جو آپ کی محبوب والی چیز ہے اس کو آپ سے رکا دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج آپ اور میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات کو اپنی مرضی سے توڑ رہے ہیں، جیسے کہ نمازوں کی پابندی، اللہ اکبر استغفر اللہ، نمازوں کی پابندی سے کے تعلق سے ہمارا رویہ دیکھیے، بازاروں میں گھومنا پھرنا، اسلام کے علم سے بیزارگی اختیار کرنا، یہ آج ہمارے اعمال ہے۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے سیکھا کہ چاہے آپ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اپنی پاک دامنی کو کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ہی ان کے لیے اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتوں میں سب سے اعلیٰ مقام ان کو اللہ نے دیا، جس کا ذکر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 42 میں آیا ہے۔ لیکن آج ہم عورتیں، ہم یقیناً مریم علیہ السلام کی طرح، مریم علیہ السلام کے مقابلے میں تو ہم انتہائی بدصورت، بد کردار اور بد شکل ہیں، لیکن میک اپ وغیرہ لگا کر، بندرنی کی صورتیں بنا کر فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام پر اس غلط فہمی سے ڈالتے ہیں، ہماری منحوس صورتیں اس غلط فہمی سے ڈالتے ہیں کہ ہم بہت خوبصورت ہیں،
اور پھر آوارہ بد کردار اور بندر کے خصلت والے مرد حضرات جب آپ کی یہ صورتوں کو پسند کرتے ہیں تو ہم بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت سے ہم نے سیکھا کہ اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے ان سب چیزوں کو آپ اللہ کی توحید کی دعوت میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھیے، اور چاہے اللہ کے دین پر ٹھہرنے کے لیے آپ امیری سے غریبی کو پہنچ جائیں اور غریبی آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیں، چاہے آپ کو موت تک کیوں نہ پہنچا دے، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں اپنے چہرے پر بالکل شکایت کا ایک بل بھی نہ لانا، اپنے چہرے پر شکایت بالکل نہیں لانا، نہ پھر زندگی کی اپنی شکایت دوسروں سے کرنا اور نہ ہی اللہ کا ناشکراپن کرنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اپنی شادی کے لیے، آپ یا آپ کے ماں باپ ایسے لڑکے کو اپنی شادی کے لیے پسند کرتے ہیں نہ جس کے چہرے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ جس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نہ جس کی زندگی میں اسلام کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہے، اور نہ جس کا مقصد جینے کا جنت کا گھر ہے، بلکہ ایسے لڑکے کو آپ اپنی شادی کے لیے پسند کرتی ہیں جس کے دل میں شاہ رخ خان اور سلمان خان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے چکے ہیں، جن کی زندگی کی کامیابی کا پیمانہ ایسا ہے جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج رہے ہیں۔ آج جب کافر دنیا میں یہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی دنیا کل کس نے دیکھا ہے، جو ہے آج جتنے مزے لینا ہے لے لو، کل کس نے دیکھا ہے، ایسی ذہنیت رکھنے والے ہر مرد پر لعنت ہو، اور ہم میں سے ان عورتوں پر بھی لعنت ہو جو اپنے لیے شادی کے لیے ایسے لڑکے کو پسند کرتی ہیں جس کے دل میں اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، اور ان کے ذریعے بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں۔ آخر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اللہ نے آپ کو جتنے رشتے دیے ہیں ان سب کو اتنی خوبی سے نبھاؤ کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رشتے نبھانے کے اس میں آپ کہیں اللہ کی شریعت کو نہ توڑیں۔ اور آخری میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو حجاب کی اہمیت کی حد سمجھا دی، لیکن افسوس کی بات ہے میری بہنوں، آج ہم جبکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی ماشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، انہوں نے یہ وصیحت کی کہ میری میت پر صحابی جیسے ایمان والے کی نظر نہ پڑے، غیر محرم صحابی کے ایمان والے جیسے کی نظر نہ پڑے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ غیر محرم غیر مسلم مرد ہاتھ بھی لگا دے تو ہم کو اس کی پرواہ نہیں۔ اور آج دنیا میں کسی ٹینس یا پھر کراٹے کی کھلاڑی، مسلم کوئی کراٹے یا ٹینس کی کھلاڑی آج کی دنیا میں اگر ان کی وہ مہارت ہے تو ہم مسلمان عورتیں بھی ان کی طرح بننا چاہتی ہیں، جبکہ اللہ اور فرشتوں کی ان پر لعنت ہو رہی ہوگی۔ اور یہ مسلمان عورتیں جو آج کی دنیا کے حساب سے کامیاب مسلم عورتیں ہیں، یہ لوگ نہ صرف بے حجاب ہو رہی ہیں بلکہ غیر مسلم مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے گلوں میں ہاتھ ڈال کر تصاویر لینے سے نہیں شرماتی۔ اور آج ہم جب دنیا ان کو کامیاب مسلمان عورتیں مانتے ہیں، ہم بھی ان کو کامیاب مسلمان عورتیں سمجھ لیتی ہیں۔ ان لعنتی مسلم عورتوں کو ہم کامیاب سمجھتی ہیں، بغیر یہ سوچے اس بات کو ہم بھول جاتی ہیں کہ ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیحت کی کہ میری میت پر غیر محرم کی بھی نظر نہ پڑے۔ اپنی اس تقریر کو ایک دعا سے مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلم عورتوں میں اللہ کے نزدیک 4 سب سے نیک عورتوں کی خوبیاں بھر دیں، اور دنیا چاہے ناراض ہو یا راضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ راضی رہیں۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو میری تقریر کا عنوان بتا دوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے عظمت قرآن۔ سبحان اللہ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یعنی ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہر انسان بچپن سے بڑا ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے یا پھر حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے جو اس نے اپنے قریب کے ماحول میں اپنے سے بڑے والوں کو پسند کرتے دیکھا یا پھر حاصل کرتے دیکھا۔ اگر آپ اور میں ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ یعنی ماہرین نفسیات کی بات مانیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکو کے بچے کو پڑھنے لکھنے والے بچوں کے بیچ میں رکھ کر بڑا کیا جائے تو پھر وہ اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو اپنے لیے پسند کرے گا جو اس نے اپنے ساتھ والے پڑھے لکھے بچوں کو پسند کرتے دیکھا۔ اور بالکل اسی طرح اگر کسی اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے بچے کو ڈاکوؤں کے بیچ میں رکھ کر بڑا کیا جائے تو پھر وہ بچہ اپنے لیے وہی چیزوں کو پسند کرے گا جو اس نے ڈاکوؤں کو پسند کرتے دیکھا، اور اپنی زندگی جینے کا وہی راستہ اپنائے گا جو اس نے ڈاکوؤں کو اپناتے دیکھا۔ مختصر میں یہ کہ ہر انسان کو صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اس بات کی تصدیق خود ہم سب کے پیارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ کہتے ہوئے بیان کیا، اچھی صحبت اپناؤ کیونکہ صحبت کا یقیناً تم پر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اکثر ہر انسان کو سب سے پہلی صحبت پیدا ہوتے ہی اپنے والدین کے ذریعے اسے گھر میں ملتی ہے، اور والدین کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں گھر میں ان سے بھی ملتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی علاقے کے ایک گھر کو اطراف کے تمام دوسرے گھر والوں کے حرکات کا اثر ہوتا ہے، ویسے ہی ایک بستی کو دوسرے بستی کا اثر ہوتا ہے، اور جس قسم کی اور جس خصلت کی جتنی زیادہ بستیاں کسی ایک شہر میں ہوں گی تو پھر اس شہر کے ماحول کا اثر اطراف کے تمام دوسرے شہروں پر پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ریاست کا یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے ماحول کا اثر دوسری ریاستوں پر پڑتا ہے، اور جس ریاست کا ماحول یعنی جس اسٹیٹ کا ماحول زیادہ اثر والا ہوگا تو پھر وہی سارے ملک کا یعنی ساری کنٹری کا ماحول بنائے گا، اور پھر اس ملک کے ماحول کا اثر اطراف کے تمام دوسرے ممالک پر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بات عام سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ممالک طاقتور ہوں گے دولت وغیرہ سے تو بآسانی کمزور ممالک والے طاقتور ممالک والوں کی طرح زندگی اپنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ شاید طاقتور ممالک والوں کی طرح زندگی گزارنے میں ہی کامیابی ہے، اور پھر امیر خواہش کرے گا کہ وہ ہمیشہ امیر رہے، طاقتور خواہش کرے گا کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہے، اور غریب خواہش کرے گا کہ اس کی غریبی جلد از جلد ختم ہو۔ امیر، طاقتور اور غریب، ان تینوں کی یہ تین خواہش بالکل جائز ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تین طبقے والے انسان اپنی ضروریات کو کس طرح پا سکتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو انسانوں میں کچھ انسان جس کو دوسرے کئی انسانوں پر اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے کچھ قانون بناتے ہیں، اور تاکہ ان کی خواہشات بھی پوری ہو اور کمزور لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو۔ لیکن جب ایسے قانون بنانے والے زمین کے الگ الگ حصوں میں بستے ہیں
تو پھر ایک زمین کے ایک علاقے والوں کی ضرورت یا خواہش دوسرے علاقے والوں کی ضرورت بن جاتی ہے، اور پھر انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں سے اپنی ضروریات اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ و جدال کرتے ہیں اور ساری زمین پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دیتے ہیں، جس کے بعد دنیا کے ایک ایک کونے میں ناانصافی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ایسی جہالت کے ماحول میں امیر غریب کو کچل دیتا ہے، طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے، طاقتور کمزور علاقوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اور انسانیت کی تاریخ میں ایک بات جو ہر ماحول میں دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ مرد حضرات کی اکثریت عام طور پر عورتوں کی اکثریت سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے اگر انسانیت میں سب سے زیادہ کسی کے حقوق مارے گئے تو وہ عورتوں کے حقوق ہے۔ اکثر ظلم و ستم کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ظلم کرنے والے کو ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہوتا کہ اس سے کسی عدالت میں اپنے اعمال کا حساب لیا جائے گا، جس کی وجہ سے امیر عیاشی سے نہیں ڈرتا، طاقتور قتل و غارت گیری سے نہیں ڈرتا، اور غریب اپنے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے چوری، لوٹ مار اور ڈکیتی جیسی لعنتی چیزوں سے نہیں ڈرتا۔ پہلے انسان سے لے کے آج تک جب کبھی ایسے جہالت کا ماحول عام ہوا تو پھر ساری انسانیت کے خالق اللہ نے بار بار ہر دور میں انسانوں کے بیچ ان انسانوں کو جو اللہ کے نزدیک نیک ہوتے ہیں انہیں رسول بنا کر چنا، نبی بنا کر چنا، اور ان رسولوں کو اپنے دور میں ہونے والے ناانصافیوں اور ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے ہدایت کی کتابیں نازل کیں، اور جو ان کتابوں میں علم دیا وہ ایسا علم تھا جو انسان کبھی خود سے جان ہی نہیں سکتے، اور انہیں بتایا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ایک ہی رب اللہ ہے، اور اس سب کو یہ زندگی اور اس زندگی کے خواہشات صرف امتحان لینے کے لیے دی گئی ہیں، جس کے بعد ہر ایک کو موت آئے گی اور سب کو اللہ جو کہ خالق ہے ان اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے اکیلے دینا ہے۔ جس کسی شخص کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے فرما برداری میں تھا تو پھر ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور وہ شخص جس کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں تھے، یہاں تک کہ اللہ کے برابر کسی اور کو شریک کر دینا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے وجود کو ہی رد کر دینا، تو پھر ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بیوقوف اور جاہل انسان نے انسانیت کے تاریخ میں اس حد تک ہمت کر دی کہ اس نے اللہ کے نبیوں کا ہی قتل کر دیا، اور جو اللہ نے احکامات کی کتابیں نازل کی تھی یا ہدایت کی کتابیں نازل کی تھی انہیں بدل کے رکھ دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری مرتبہ اپنے آخری نبی اور آخری رسول یعنی ہم سب کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری مرتبہ اس آخری کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ تو میری بہنوں آئیے اب ہم اس عظیم کتاب کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ سب کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں قرآن کی عظمت پر بیان دیتی چلی جاؤں تو آپ تمام سننے والے اور میری بولتے بولتے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن عظمت قرآن کا حق بیان نہیں ہو سکے گا۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں قرآن کی کچھ عظمتیں، چند عظمتیں آپ سب کو بتا دوں۔
قرآن کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رات اس کتاب کو نازل کیا تھا وہ رات اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے نام کا سورہ اس قرآن میں نازل کر دیا، جو سورہ قدر سورہ نمبر 97 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ اور پھر تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں کہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی رات کے برابر ہے. تو ماشاءاللہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس رات میں اگر آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ 1000 مہینوں کی رات میں عبادت کرنے کے برابر ہوگا. دوسری بات یہ جو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جس طرح قرآن سے پہلے والی کتابیں جیسے کہ تورات، زبور اور انجیل کو یہودیوں اور عیسائیوں نے بدل دیا تھا، اس طرح قرآن کو پوری انسانیت بھی اگر مل جائے تو اس کو بدل نہیں سکتے. بدلنا تو دور کی بات ہے، ایک حرف کو بھی ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 اور سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 42 میں یہ اعلان کیا کہ اللہ خود اس کتاب کی ایک ایک حرف کی حفاظت کریں گے. قرآن کی عظمت یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ نے جس نبی پر یہ کتاب نازل کی وہ امی تھے، یعنی وہ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اور اس بات کی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 48 میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، قیامت تک کوئی انسان یہ بول ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قرآن خود ہی سے لکھ لی تھی. قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر ساری انسانیت بھی اگر جمع ہو جائے تو پھر بھی وہ اس کتاب میں ایک غلطی نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بے شمار غلطیاں ہوتی. اور قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی دوسری مذاہب کی کتاب پڑھیں گے یا دوسرے ممالک کی قانون کی کتابیں پڑھیں گے تو قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ہم عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیتی ہے. قرآن ہم سب کو انہیریٹنس رائٹس دیتی ہے، یعنی وراثت میں حصہ پانے کا حق دیتی ہے، معیشت کا حق دیتی ہے یعنی اکنامک رائٹس دیتی ہے، اپنی پسند سے نکاح کرنے کا حق دیتی ہے اور بے شمار حقوق عطا فرماتی ہے. قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل کیا. میری بہنوں، یہ کتاب وہ ہے جو ہمیں گمراہی سے نکالتی ہے اور سیدھے راستے پر لاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لے کر ایک ایسا انقلاب لایا کہ صرف 23 سال میں یعنی 23 ایئرس میں ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. میری بہنوں، کیا آج ہم کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچتی ہے کہ کیا میرا عمل قرآن کے مطابق ہو رہا ہے یا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے؟ ہم یہ صرف اس لیے نہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن سے یہ تصور ہی چلا گیا کہ ہم سب کو موت آئے گی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس کتاب کے ذریعے عزت دی، دوبارہ ہم سب کو بھی دیں گے انشاءاللہ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل فرماتے تو یہ مضبوط پہاڑ بھی اس قرآن میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان ہم تیرے سامنے یہ مثال اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ تو اس قرآن کے معاملے میں ذرا عقل سے کام لے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.